اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ شمس العارفین ہاشمی۔ آپ سے مخاطب ہوں، تمام دیکھنے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ آہستہ آہستہ گزر رہا ہے۔ آج 18واں روزہ ہے۔ اگر ہم مشاہدہ کریں کہ ان 18 دنوں میں ہم نے اللہ پاک کو کتنا راضی کیا ہے، اور باقی جو 12 13 11 دن جو بھی رہتے ہیں اس میں ہم نے کتنی عبادت کرنی ہے اور اللہ کو کتنا راضی کرنا ہے۔ عبادت کے لیے تو پورے 12 مہینے بنائے گئے ہیں، لیکن یہ سب سے افضل مہینہ ہے۔ اس کو تمام مہینوں کا سردار مہینہ کہا گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اے مومن، تو جتنے بھی کام کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، لیکن تو صرف اور صرف میرے لیے ایک کام کر۔ وہ کیا ہے کہ تو روزہ رکھ اور میرے لیے۔ اللہ پاک نے کہا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھ۔ اب روزہ کیا ہے؟ بھوک اور پیاس، اس کو برداشت کرنا۔ وہ تو انسان کے پاس اگر کھانے کو کچھ نہ ہو یا کسی کام میں ہو یا بیماری میں ہو تو روزہ تو اس کا اس وقت بھی ہوتا ہی ہے، وہ بھوک اور پیاس تو اس وقت بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس روزے کا مقصد یا اس ماہ رمضان کا اور اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، اس کا کوئی الگ ہی معنی ہے۔ یہ روزہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، پورے جسم کو روزہ ہے۔ اور اگر اس سیام کو، اگر اس رمضان کو، اس مہینے کو، اس کے متعلق اگر سوچیں، ان الفاظ کو سوچیں کہ روزہ صرف پیٹ اور پیاس یعنی کہ پینے اور کھانے کا نام ہے یا پورے جسم کا ہے، تو 11 مہینے بھی پھر شامل کر لیں۔ جیسے کہ پھر مسلمان کے لیے تو چلنا ہے تو اچھے راستے پہ چلنا ہے۔ اگر کمانا ہے ان ہاتھوں سے تو حق حلال کو کمانا ہے۔ اگر دیکھنا ہے آنکھوں سے تو جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ویسے دیکھو، شرم و حیا والی آنکھ سے دیکھو۔ اگر دل اور دماغ سے سوچنا ہے تو وہ سوچو، کسی کے لیے بھلا سوچو، اچھا سوچو، اس میں برائی نہ ہو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وہ بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ میں کیا چیز ہوں؟ میں نے تو کبھی اپنے گریبان بھی نہیں جھانکا۔ لہٰذا جو کچھ بھی ہے کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو 11 مہینے اور پھر 12واں مہینہ رمضان کا تو روزہ تو بھائی ہمارے لیے ہر وقت جاری ہے۔ ہاتھ پاؤں کا صرف کھا سکتے ہیں 11 مہینے، جس وقت دل کرے کچھ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن باقی پیاس اور بھوک کے علاوہ جو روزہ ہے وہ تو 11 مہینے بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ جس انسان نے، جس مسلمان نے اس چیز کو اپنا لیا کہ روزہ، اب دیکھیں بہت پیاری بات آ گئی ہے کہ روزہ کیا ہے؟ بھوک، پیاس، آنکھیں، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز کا روزہ ہے، نیت تک ہر چیز کا روزہ ہے۔ نماز، عبادات، تو نماز عبادات تو 11 مہینے بھی ہے۔ اب صرف اگر میں بھوک اور پیاس کو لے کے چل پڑوں تو پھر باقی جو ہے وہ تو میرا روزہ نہیں ہے۔ اگر میں دکان پہ گیا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، کوئی کاروبار کر رہا ہوں، تو میں غلط چیز بیچ رہا ہوں، مہنگے داموں بیچ رہا ہوں، اس کو میں نے سٹاک کر کے رکھا ہے پورے 11 مہینے، اور کہہ رہا ہوں کہ جی رمضان کے مہینے میں میں اس کو بیچوں گا، منافع آئے گا، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے بار بار فرمایا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اس طرح ذخیرہ کر کے رکھا اور جس کی وجہ سے اس کے مسلمان بھائی دوسرے پریشان رہے۔ یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ آپ کے لیے ہلاکت ہے، یہ آپ کے لیے غلط ہے۔ تو بھائیو، یہ روزہ تو پورے 11-12 مہینے میرے ساتھ چل رہا ہے۔ اگر اس روزے کو میں نے اپنا لیا تو میں کہتا ہوں کہ گارنٹی ہے پھر اس مسلمان اور اس نبی کی امتی کے لیے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ صرف بھوک اور پیاس تو میں برداشت کر رہا ہوں اس ماہ رمضان کے اندر، لیکن باقی میری سوچ، زبان، غلط ارادوں سے غلط طرف چل کے جانا، ان ہاتھوں سے
غلط کام کرنا اور دیکھنا سننا سب کچھ، گالیاں بکواس جھوٹ بولنا وہ میں کر رہا ہوں، تو پھر میرے خیال میں میرا روزہ نہیں، صرف میں ویسے بھوک کاٹ رہا ہوں، پیاس وہ میں برداشت کر رہا ہوں۔ اب بھوک اور پیاس کو ہم 11 مہینوں میں لے جاتے ہیں، اور باقی جو چیزیں ہیں، ہاتھ پاؤں، سوچنا چلنا جانا کمانا کھانا، یہ وہ چیزیں جو ہیں، اس کو 11 مہینوں میں لے کے آؤ، تو یہ بھی روزہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی بار بار ہمیں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ سوچو تو اچھا اور بھلا سوچو، اگر کچھ کرنے جا رہے ہو تو صاف نیت سے جاؤ، کسی کا بھلا کرنے جاؤ، کہیں بھی کسی بھی منزل پہ جا رہے ہو تو اللہ کو یاد کرتے رہا کرو، دعا پڑھ کے نکلو، اور اگر کچھ بھی کر رہے ہو تو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے وہ ضرور شامل کرو، تو یہ رمضان ہی ہوا نا۔ یہ رمضان ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے، اگر اس کو ہم سوچیں تو بھائیو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی ہدایت دے، یہ جو الفاظ میں نے بولے ہیں ان پہ پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی اور مجھے بھی اللہ پاک صراط مستقیم پہ چلائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔